پرو انفارمس کے معزز دوستوں السلام علیکم دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو موسیٰ کو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا، اور اسے ہم نے طور کی دائیں جانب سے ندا دی اور اپنا راز کہنے کو قریب کیا، اور اپنی رحمت سے ان کو نبی ہارون بطور بھائی عطا فرمایا۔ دوستو، یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ رسول تھے، غیب کی خبریں بتانے والے تھے، خلوص والے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، اور انہیں قریب کیا گیا تھا، اور ان پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مرتبہ نبوت پر فائز کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی، ہم پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک فرعون کو زمین میں غلبہ عطا کیا اور لوگوں کو اس کا تابع کیا۔ ان میں سے ایک گروہ کمزور دیکھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا۔ بے شک وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان کے کمزوروں پر اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث کریں اور انہیں قبضہ دے زمین مصر پر۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھائیں جس کا وہ خطرہ کیا کرتے تھے۔ معزز دوستو، اللہ نے یہاں مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، پھر تفصیلاً اسے بیان کیا گیا۔ اللہ نے اس قصے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیان کیا جیسے وہ خود اس کا مشاہدہ فرما رہے ہوں۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فرعون کو حاکم بنایا گیا اور اس نے بغاوت کر دی، یعنی اللہ اور اس کی سلطنت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کو فوقیت دینا شروع کر دی، عوام پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اپنی عوام کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ طاقت نہ پکڑ سکیں۔ انہی گروہ میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اس وقت روئے زمین پر بہترین گروہ میں سے تھے۔ فرعون غاصب، فاجر، بدکار، کافر تھا۔ اس نے ان پر تسلط حاصل کیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور وہ ان سے غلیظ کام لیا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ فرعون کو اس فعل پر اس بات نے بھی ابھارا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بشارت دی گئی تھی کہ ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کے بادشاہ کی موت ہوگی اور وہ غلامی کی زندگی سے نجات پائیں گے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر تشریف لائے اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی، تو شاہ مصر حضرت سارہ کا حسن و جمال دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ان کی جانب بری نیت ظاہر کی تھی جسے اللہ نے ناکام بنا دیا۔ اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ تمہاری نسل میں عنقریب ایک نبی پیدا ہوگا جو ان کے ظلم کا خاتمہ کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں یہ بشارت مشہور تھی، اور مصر کے قبطی بھی اپنی محافل میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یہ بات جب فرعون تک پہنچی تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تاکہ یہ بشارت پوری نہ ہو سکے، مگر اس کی یہ تدبیر اللہ کی تدبیر کے آگے ناکام رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحابہ کرام سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ آئی اور اس نے قبطیوں سمیت مصر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس آگ سے بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ جب فرعون خواب سے بیدار ہوا تو گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے نجومیوں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنے خواب کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اہل مصر کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے جب خواب کی یہ تعبیر سنی تو اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان کے کمزوروں پر اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث کر دیں اور انہیں قبضہ دیں زمین مصر پر۔ فرعون اور حامان ان کے لشکروں کو وہی دکھائیں جس کا وہ خطرہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ ان کمزوروں کو فرعون اور حامان کے طاقتور لشکروں پر حاوی کرے گا اور انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ یہ سب بنی اسرائیل کے لیے تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وارث بنایا اس قوم کو جسے ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا، اس زمین کے شرق و غرب کا جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا بہترین وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور مزید فرمایا، تو نکالا ہم نے انہیں باہر باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ محلات سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ دوستو، فرعون کی کوشش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہونے پائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو اس کام پر لگایا کہ وہ حمل والی عورتوں کے گرد چکر لگائیں
اور اس بات کا پتہ رکھیں کہ وہ کب بچہ پیدا کریں گی۔ چنانچہ جب بھی کوئی عورت بچے کو جنم دیتی تو فوری طور پر یہ سپاہی پہنچ جاتے اور اس بچوں کو ذبح کر دیا جاتا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ بچوں کو ذبح کرنے سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا رعب ختم ہو جائے اور وہ مقابلے کی صورت میں کمزور ہوں تاکہ غلبہ نہ پا سکیں۔ اس قول میں غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کی یہ بات جھوٹی ہے۔ فرعون نے دوسرا حکم اس وقت دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس وقت فرعون بچوں کو قتل کراتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ المومن میں فرماتا ہے، پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان کے پاس حق ہماری جانب سے، تو انہوں نے کہا قتل کر ڈالو ان کے بچوں کو جو ایمان لائے، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو پہلے بھی ستائے گئے تھے آپ علیہ السلام کے آنے سے قبل اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ چنانچہ صحیح یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل فرعون نے اسی ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ کہیں اس کی حکومت کو ختم کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ یہ فرعون کا اپنا ذاتی خیال تھا، لیکن قدرت کا فیصلہ اٹل تھا، اور تقدیر آواز دیتی ہے کہ اے جابر و ظالم بادشاہ، اپنے لشکروں اور اپنی وسیع سلطنت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہونے والے اس عظیم ذات پر جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کے فیصلوں کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ جس بچے سے تم اپنا بچاؤ کر رہے ہو اور جس کی وجہ سے تم نے بے شمار بچے قتل کر دیے ہیں، وہ تمہارے ہی گھر اور تمہاری ہی بیوی کے ہاتھوں پرورش پائے گا، تمہارے ہی گھر میں ہو کر تمہارا ہی کھائے پیے گا، تو اسے اپنا بیٹا سمجھے گا، اس کی پرورش کرے گا، لیکن یہ راز نہیں جان سکے گا، اور پھر دنیا اور آخرت میں تمہاری تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کی بات پر مخالفت کرے گا جو اللہ کی جانب سے لائے گا، جو سچا اور ہر شے کو بیان کرنے والا ہے۔ پھر تو اس وحی کو جھوٹا قرار دے گا، اور خود تمہیں ساری مخلوق کو پتہ چل جائے گا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے۔ وہی مالک زبردست حکمت والا، طاقت اور بڑے دبدبے والا ہے، اور پھر ایسی قوت و طاقت اور خواہش کا مالک ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر شے اس کی مرضی کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ دوستو، بیشتر مفسرین کا قول ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ جو کام بنی اسرائیل سے لیتے ہیں وہ کام نہ ہو سکیں گے، یعنی غلاموں کی تعداد میں نمایاں کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے حکم جاری کیا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا، اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ پہلے ہی حمل کو بامشکل چھپا پائی تھیں۔ اب جب آپ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل میں خیال پیدا کیا، اور انہوں نے ایک صندوق لے کر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسی سے باندھا اور صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ چونکہ ان کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا، اس لیے جب بچے کو دودھ پلانا مقصود ہوتا تو صندوق کو پانی سے کھینچ لیتی اور دودھ پلاتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ دودھ پلاتی رہے، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خطرہ پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور غم مت کرنا، نہ ڈرنا، یقیناً لوٹا دیں گے ہم اسے تیری جانب کہ ہم اسے رسول بنائیں گے۔ بس اسے نکال لیا فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث رنج و الم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکری خطا کار تھے، اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید ہمیں اس سے نفع ملے، اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی الہام کی صورت میں ہوئی، جیسا کہ اللہ کے اس فرمان میں بھی موجود ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیے جانے والا الہام وحی نہیں تھی جو انبیاء کرام کی جانب آتی ہے۔ بہرحال اللہ کی جانب سے ان کی رہنمائی فرمائی گئی، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا گیا کہ ان کو ڈرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ عرصے کے لیے یہ بچہ تم سے دور بھی چلا گیا تو جلد ہی منصب نبوت پر فائز ہو کر لوٹے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کا ذکر ہوگا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عرصے تک بچے کو یوں ہی دودھ پلاتی رہیں،
ایک دن وہ صندوق کی رسی کو دریا کے کنارے پر باندھنا بھول گئیں اور صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کی محل کی جانب چلا گیا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو پانی سے نکال لیا، فرعون کے گھر والے یہ بات سمجھنے سے عاجز تھے کہ جسے وہ پانی سے نکال رہے ہیں وہ ان کے لیے باعث مصیبت بنے گا۔ مفسرین کا قول ہے کہ لونڈیوں نے دریا سے صندوق کو اٹھایا لیکن اسے کھولنے کی جرت نہ کی۔ انہوں نے وہ صندوق فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سامنے جا کر رکھ دیا۔ حضرت آسیہ کے متعلق مفسرین کرام کے کئی قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت آسیہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ بروز محشر حضرت آسیہ اور حضرت مریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت آسیہ نے جب صندوق کا دروازہ کھولا اور پردہ ہٹایا تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نبوت کے انوار کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت آسیہ کو بہت زیادہ پیارے لگے۔ اسی دوران فرعون آ گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور حکم دیا اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ نے کہا یہ تحفہ مجھے دے دو، اور یوں آپ علیہ السلام کو ذبح کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت آسیہ نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس پر فرعون نے کہا یہ تیری آنکھوں کے لیے تو ٹھنڈک ہوگا لیکن میرے لیے نہیں، یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور واقعی جب مصیبت آنی ہوتی ہے تو کسی بولی کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا یہ عنقریب ہمیں فائدہ دے گا، تو اللہ نے واقعی انہیں نفع دیا۔ دنیا میں تو یہ نفع یوں ہوا کہ انہیں آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہدایت ملی، اور آخرت میں یہ نفع ہوگا کہ انہیں آپ علیہ السلام کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا ارادہ کیا ہے، یعنی اس بچے کی وجہ سے وہ اور اس کا لشکر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور صبح کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو کھول دیتی اگر ہم ڈھارس نہ بندھاتے ان کے دل کو کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہیں اور ان کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں ان پر حرام کر دی تھیں۔ تو وہ بولی کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے کہ وہ تمہارے اس بچے کی پرورش کریں گے اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بے قراری اور گھبراہٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کچھ یاد نہ تھا، اور لگتا تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیں گی اور لوگوں سے اپنے بچے کے بارے میں دریافت کریں گی۔ اللہ نے ان کے دل کو قرار بخشا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ وہ پیچھے جائیں اور حالات سے انہیں آگاہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کو جاتا دیکھتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل پہنچے اور انہیں فرعون نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والی کا بندوبست کیا گیا تو انہوں نے کسی عورت کے پستان کو منہ میں نہ لیا۔ ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی گئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہ پیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام دائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دی تھیں۔ پھر دائیاں اور عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر بازار کی جانب چل دیں کہ شاید بازار میں کوئی ایسی عورت مل جائے جس کا دودھ آپ علیہ السلام پی لیں۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آگے ہو کر آپ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تاکہ تصدیق کر سکیں اور پہچاننے پر انہوں نے ظاہر نہ کیا کہ وہ اس بچے کو جانتی ہیں۔ پھر بہن نے لا علمی میں ان عورتوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ ایک ایسا گھرانہ ہے جو اس بچے کی پرورش کر سکتا ہے اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ اسے کیسے پتا کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں۔ تو بہن نے کہا میں تو صرف بادشاہ اور اس بچے کے فائدے کے لیے ہی ایسی بات کہہ رہی ہوں۔ عورتوں نے کہا کہ وہ ہمیں عورت سے ملا دے جو اس بچے کی پرورش کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن ان کو لے کر چل دی۔ گھر پہنچ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے حوالے کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب خوشخبری سنانے والے نے حضرت آسیہ کو جا کر خوشخبری سنائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ محل میں قیام کریں اور اس بچے کو دودھ پلائیں۔
والدہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر بھی ہے جن کے حقوق مجھ پر واجب ہیں، میں یہاں محل میں قیام نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو اس بچے کو میرے سپرد کر دیں، میں اس کی پرورش کروں گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور ان کا تمام خرچہ بھی ادا کرنا شروع کر دیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس وعدے کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام کا شرف بخشا تو ان پر احسان جتاتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، بے شک ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور احسان فرمایا کہ جب ہم نے تیری ماں کو الہام کی وہ بات کہ ڈال دے دریا میں اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر اور دریا کے کنارے سے اسے صندوق کو پکڑ لے، وہ جو میرا دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھے اپنی محبت عنایت کی کہ پرورش کی جائے تمہاری میری نگاہوں کے سامنے۔ دوستو قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بہن چلی پھر کہا فرعون کے اہل خانہ سے، کیا میں تمہیں بتاؤں اس کے بارے میں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ تو ہم نے تمہیں لوٹایا تمہاری ماں کی جانب کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور تم نے مار ڈالا ایک شخص کو، بس ہم نے نجات دی تمہیں اس غم سے اور ہم نے تمہیں خوب پرکھا۔ دوستو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں فرعون کے ہاتھوں فرعون کے خرچے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ دوستو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پرکھا، اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فرمائیں گے۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔